دوسرا باب، نماز کے ظاہری اعمال کی کیفیت، تکبیر تحریمہ سے پہلے اور بعد میں۔ جب نمازی وضو سے بدن، مکان اور کپڑوں کو نجاست سے پاک کرنے سے فارغ ہو جائے اور ناف سے زانو تک اپنا سطر ڈھانپ لے تو اسے چاہیے کہ قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہو اور دونوں پاؤں کے درمیان کچھ فاصلہ کر لے۔ دونوں پاؤں کو آپس میں ملانا ٹھیک نہیں ہے۔ جو شخص نماز میں دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ رکھتا ہے وہ شخص سمجھدار ہے۔ ایک حدیث میں ہے، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصفن والصفاد، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صفن اور صفاد سے منع فرمایا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ رزین نے اس روایت کو ترمذی کی طرف منسوب کیا ہے، مگر مجھے یہ روایت ترمذی میں نہیں ملی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ صفت کے معنی ہیں دونوں پاؤں کو، صفن کے معنی ہیں دونوں پاؤں جوڑ لینا، جیسا کہ اس آیت میں بھی معنی مراد ہیں۔ مقرنین فی الاصفاد، پارہ نمبر 13، رکوع نمبر 19، آیت نمبر 29۔ اور صفن کہتے ہیں کہ ایک پاؤں پر زور دے کر دوسرے پاؤں کو ٹیڑھا کر لیا جائے۔ قرآن پاک میں ہے، الصافنات الجیاد، پارہ نمبر 23، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 31۔ کمر اور گھٹنے سیدھے رہنے چاہیے، سر کو چاہیے سیدھا رہنے دے، اور چاہے تو نیچے جھکا لے۔ جھکا لینا زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس سے تواضع کا اظہار ہوتا ہے اور نظر نیچی رہتی ہے۔ نمازی کی نظر جائے نماز پر رہنی چاہیے۔ اگر جائے نماز نہ ہو تو کسی دیوار کے قریب کھڑا ہو یا اپنے چاروں طرف خط کھینچ لے تاکہ نگاہ کا فاصلہ کم ہو جائے اور فکر مجتمع رہے۔ اگر نگاہ جائے نماز کے اطراف سے یا خط سے تجاوز کرے تو اسے روکنا چاہیے۔ یہ قیام رکوع تک رہنا چاہیے۔ اس دوران کسی چیز کا دھیان نہ ہو۔ جب قبلہ رخ ہو کر بتلائے ہوئے طریقے پر کھڑا ہو جائے تو شیطان ملعون کو بھگانے کے لیے قل اعوذ برب الناس پڑھے، پھر تکبیر کہے، اور اگر کسی مقتدی کے آنے کی توقع ہو تو پہلے اذان دے لے، پھر نیت کرے۔ مثلا ظہر کی نماز کے لیے یہ نیت کرے کہ میں اللہ کے لیے ظہر کی فرض ادا کرتا ہوں۔ اس میں لفظ ادا سے قضا، فرض سے نوافل، ظہر سے دوسری نمازیں نکل جائیں گی۔ ان الفاظ کے معنی دل میں رہیں، زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ نیت کے معنی ہی یہ ہیں۔ الفاظ تو محض تذکیر یعنی یاد دلانے کے لیے ہیں، اور یہ بتلانے کے لیے ہیں کہ نمازی کے دل میں نیت موجود ہے۔ نیت کے بعد دونوں ہاتھ شانوں تک اٹھائے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دونوں شانوں تک ہاتھوں کو اٹھانا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری و مسلم میں، اور کانوں کی لو تک اٹھانا ابو داود میں وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور کانوں کی چوٹی تک اٹھانا مسلم میں مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس طرح کہ دونوں ہتھیلیاں دونوں شانوں کے مقابل ہوں، دونوں انگوٹھے کانوں کی لو اور انگلیاں کانوں کے نچلے حصے کے مقابل ہوں، تاکہ اس طرح ان سب احادیث پر عمل ہو جائے جو اس باب میں منقول ہیں۔ دونوں ہتھیلیاں اور انگوٹھے کے اندرونی حصے کو قبلہ رخ کر رکھے، انگلیوں کو کھلا رہنے دے، بند نہ کرے۔ پھیلانے میں بھی تکلف سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو ان کی طبیعت پر چھوڑ دے، اس لیے کہ آثار میں ان کا پھیلانا اور ملا کر رکھنا دونوں منقول ہیں۔ جو صورت ہم نے بیان کی ہے وہ ان دونوں کو جامع ہے، اس لیے یہی بہتر ہے جب ہاتھ اپنی جگہ ٹھہر جائیں تب دل میں نیت کرے، اللہ اکبر کہے اور ہاتھوں کو نیچے کی طرف لائے، پھر اللہ اکبر کا کلمہ پورا کرے، دونوں ہاتھوں کو ناف کے اوپر اور سینے کے نیچے رکھے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک ناف سے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ رد المحتار علی ہامش رد المحتار باب صفت الصلاۃ، البتہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنے میں احناف بھی شوافے کے ساتھ ہیں۔ ناف سے نیچے ناف سے اوپر باندھنے کا اختلاف جواز یا عدم جواز میں نہیں ہے، بلکہ احناف نے ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کی روایت پر عمل کیا ہے اور اسے اولا قرار دیا ہے۔ شوافے نے ناف سے اوپر ہاتھ باندھنے کی روایت پر عمل کیا ہے اور اسے اولا قرار دیا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اس طرح کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ہو۔ دائیں ہاتھ کی افضلیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بائیں کے اوپر رہے۔ دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی بائیں ہاتھ کے بازو پر پھیلا دے، انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کا پہنچا پکڑ لے۔ روایت میں اللہ اکبر کہنا اس وقت بھی آیا ہے جب ہاتھ اوپر کی طرف اٹھائے جائیں، اور اس وقت بھی ثابت ہے جب اٹھ کر ٹھہر جائیں، اور اس وقت بھی وارد ہے جب باندھنے کے لیے جھکیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پہلی صورت بخاری میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دوسری صورت مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور تیسری صورت ابو داؤد میں ابو حمید سے منقول ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان تینوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ میرے نزدیک افضل صورت یہ ہے کہ اس وقت اللہ اکبر کہے جب ہاتھوں کو اوپر سے نیچے کی طرف لائے، اس لیے کہ یہ کلمہ عقد ہے، اور ایک ہاتھ کا دوسرے پر رکھنا اس عقد کی صورت ہے، اور یہ صورت دونوں ہاتھوں کو نیچے کی طرف لانے سے شروع ہوتی ہے اور باندھنے پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کی ابتدا الف سے اور انتہا را پر ہوتی ہے، اس لیے فعل اور عقد میں مطابقت ملحوظ رہنی چاہیے۔ جہاں تک ہاتھ اٹھانے کا تعلق ہے، یہ عقد نہیں ہے بلکہ عقد کا مقدمہ ہے۔ اور پھر یہ بھی خیال رکھے کہ اٹھانے میں ہاتھ زیادہ آگے نہ بڑھیں، نہ وہ شانوں کے پیچھے ہوں۔ دائیں اور بائیں ہاتھوں کو جھٹکنا بھی درست نہیں ہے۔ جب اللہ اکبر کہے تو دونوں ہاتھوں کو آہستہ سے نیچے لٹکا دے، پھر اثر نو دایاں ہاتھ بائیں پر رکھے۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر کہنے کے بعد اپنے ہاتھ نیچے کی طرف چھوڑ دیتے تھے، اور جب قرأت کا ارادہ کرتے تھے تو دایاں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ لیا کرتے تھے۔ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو جو صورت ہم نے پہلے بیان کی ہے اس سے یہ افضل ہے۔ لفظ اللہ اکبر کہتے ہوئے ان امور کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلا، اللہ اکبر کی ہا پر ہلکا سا پیش پڑھا جائے، زیادہ کھینچ کر پڑھنے سے پیش واو کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ دوسرا، با کو کھینچ کر نہ پڑھے، اس صورت میں با اور را کے درمیان الف کا گمان ہوتا ہے اور اکبر کے بجائے اکبار بعد میں آتا ہے۔ تیسرا، را پر جزم پڑھے، پیش نہ پڑھے۔ قرأت، تکبیر تحریمہ کے بعد نماز شروع کرے، ابتدا میں اللہ اکبر کے بعد یہ دعا پڑھنا بہتر ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد دعائیں پڑھنے کو احناف نے نوافل پر محمول کیا ہے۔ رد المختار باب صفت الصلاۃ، صفحہ 455 جلد 1۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ترجمہ، اللہ بہت بڑا ہے، بڑائی میں اور زیادہ تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کی پاکی ہے صبح و شام۔ میں نے اپنا رخ اسی کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے، اس حال میں کہ میں ابراہیم حنیف کے دین پر ہوں۔ بے شک میری نماز، میری عبادت، میرا مرنا اور جینا سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اس کے بعد کہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ الہی تو پاک ہے، میں تیری حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتا ہوں۔ برکت والا ہے تیرا نام، بڑی ہے تیری شان، کوئی معبود نہیں تیرے سوا۔
تاکہ جتنے متفرق امور روایات میں وارد ہیں وہ سب جمع ہو جائیں۔ اگر نمازی امام کے پیچھے ہو اور امام اتنا طویل سکتہ نہ کرے جس میں وہ الحمد پڑھ سکتا ہے تو اسی قدر دعا پر قناعت کر لے، لیکن اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہو یا امام کے پیچھے کچھ مہلت مل گئی ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حنفیہ کے نزدیک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے، چنانچہ روایت میں ہے وَإِذَا قَرَأْتَ فَانْتَصِتُوا مشکات باب القراءت فی الصلاۃ صفحہ 79 و 81، یعنی جب امام پڑھے تو خاموش رہو۔ ایک روایت میں ہے من کان لہ امام فقرۃ الامام لہ قرأت، یعنی جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرأت اس مقتدی کی قرأت ہوتی ہے۔ آثار السنن جلد صفحہ نمبر 87 جلد 1۔ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی احادیث صحیحہ اس سلسلے میں جمع کی ہیں۔ شرح معانی الآثار جلد 1 صفحہ 128 اور صفحہ 129۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا وَإِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور چپ رہو۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تمام حروف صحیح ادا کرے، کوشش کرے کہ ضاد اور ظا ملنے نہ پائیں۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہے اور اس لفظ کو کھینچ کر ادا کرے، لیکن آمین کو ولدالین کے ساتھ نہ ملائے بلکہ کچھ وقفہ کر کے پڑھے۔ فجر، مغرب اور عشاء کی نمازوں میں بلند آواز سے تلاوت کرے، بشرط یہ کہ مقتدی نہ ہو۔ آمین بھی بلند آواز سے کہے، پھر ایک سورت یا 3 آیتوں کے بقدر پڑھے۔ سورت کے آخری لفظ کو رکوع کی تکبیر اللہ اکبر سے نہ ملائے بلکہ ان دونوں میں اتنا وقفہ برقرار رکھے جتنا سبحان اللہ کہنے میں ہوتا ہے۔ صبح کی نماز میں طوال مفصل اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل پڑھے۔ ظہر، عصر اور عشاء کی نمازوں میں والسماء ذات البروج وغیرہ صورتیں پڑھے۔ سفر کے دوران فجر کی نمازوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھے۔ فجر کی سنتوں میں طواف اور تحیۃ المسجد کی 2 رکعتوں میں بھی یہی دونوں صورتیں تلاوت کرے۔ قرأت ختم ہونے تک ہاتھ باندھے کھڑا رہے۔ رکوع، پھر رکوع کرے اور اس میں چند باتوں کا خیال رکھے، یعنی رکوع کے لیے اللہ اکبر کہے اور اس تکبیر کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تکبیر اولیٰ کے علاوہ حنفیہ کے نزدیک کسی اور موقع پر رفع یدین نہیں۔ جلیل القدر صحابہ سے بھی عدم رفع منقول ہے۔ ملاحظہ ہو شرح معانی الآثار جلد 1 صفحہ نمبر 133 اور صفحہ نمبر 134۔ احناف کے یہاں صرف 7 جگہ رفع یدین ہے، ان میں رکوع سے کھڑے ہونے کے وقت اور سجدے میں جانے کے وقت رفع یدین نہیں ہے۔ فتح القدیر باب صفت الصلاۃ صفحہ 268 اور صفحہ 269۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جس طرح تکبیر تحریمہ کے وقت اٹھائے تھے، تکبیر کو اتنا طول دے کہ رکوع میں پہنچنے کے بعد مکمل ہو۔ رکوع میں اپنی دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پر رکھے، انگلیاں نیچے کی جانب پنڈلی پر قبلہ رو پھیلی ہوئی ہوں، اپنے دونوں گھٹنے سیدھے رکھے، انہیں ٹیڑھا نہ کرے، اپنی کمر برابر پھیلی ہوئی رکھے، اس طرح پر کہ گردن، کمر اور سر تینوں کی سطح برابر ہو، نہ سر اونچا اور نہ نیچا، دونوں کوہنیاں پہلوؤں سے علیحدہ ہوں۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی کوہنیاں پہلو سے ملائے رکھے۔ رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب کہے۔ اس کلمے کو 7 یا 10 بار تک کہنا افضل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ امام کے پیچھے نہ ہو۔ پھر رکوع سے کھڑا ہو اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور یہ الفاظ کہے سمیع اللہ لمن حمدہ۔ مقتدی کو ربنا لک الحمد کہنا چاہیے۔
سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ عالمگیری جلد 1 صفحہ 70۔ اللہ نے سنا جس نے اس کی حمد بیان کی، پھر سیدھا کھڑا ہو کر یہ کہے ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ الہی تیرے لیے تعریفیں ہیں آسمان کے برابر، زمین کے برابر اور اس چیز کے برابر جسے تو ان کے بعد چاہے۔ اس قیام کے بعد صلاۃ التسبیح کے علاوہ نمازوں میں طول نہ دے۔ صبح کی نماز میں دوسری رکعت کے سجدے سے قبل کھڑے ہو کر دعائے قنوت پڑھے۔ قنوت نازلہ یہ ہے اللہم اہدنا فی من ہدیت وآفنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وبارک لنا فی ما اعطیت وقنا شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک۔ یہاں تک عام قنوت ہے۔ اس کے بعد وہ دعائیں ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ وغیرہ کے مواقع پر پڑھا کرتے تھے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والفی بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم اللہم قاتل الکفرة الذین یجحدون آیاتک ویکذبون رسلک ویصدون عن سبیلک ویقاتلون اولیائک اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل اعداءهم اليہود والنصارى والمشرکین اللہم شت شملهم ومزق جمعهم وخالف بین کلمتهم وامحو آثارهم وقطع دابرهم وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم اهلكهم كما اهلكت آدم وثمود اللهم خذهم اخذ عزیز مقتدر۔ اے اللہ ہم کو بھی ہدایت فرما ان لوگوں کی طرح جن کو تو نے ہدایت فرمائی، اور عافیت نصیب فرما ان کی طرح جن کو تو نے عافیت دی۔ ہمارا ولی بن ان کی طرح جن کا تو ولی بنا، اور ہمارے لیے برکت عطا فرما ان چیزوں میں جو تو نے عطا کی، اور اس شر سے ہمیں بچا جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے۔ بے شک تو فیصلہ کرتا ہے، تجھ پر فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ بے شک وہ ذلیل نہیں ہوتا جس کا تو دوست ہو، اور وہ عزت نہیں پاتا جس سے تو دشمنی کرے۔ اے ہمارے رب تو پاک ہے اور بلند ہے، ہم تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ نبی کریم پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ اے اللہ ہمارے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی، مسلمان عورتوں اور مردوں کی مغفرت فرما، ان کے دلوں میں محبت ڈال دے، ان کے آپس کے جھگڑوں میں صلح فرما، اپنے اور ان کے دشمنوں پر ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان نافرمانوں کو ہلاک فرما جو تیری آیات کا انکار کرتے ہیں، تیرے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں اور لوگوں کو تیرے راستے سے روکتے ہیں اور تیرے دوستوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ اے اللہ اسلام کی اور مسلمانوں کی مدد فرما اور ان کے دشمنوں یہود و نصارہ اور مشرکین کو ذلیل و خوار کر۔ اے اللہ ان کا شیرازہ بکھیر دے اور ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دے، ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دے، ان کے نشانات مٹا دے، ان کی جڑوں کو کاٹ دے اور ان پر ایسا عذاب نازل فرما جو تو مجرمین سے نہیں ہٹاتا۔ اے اللہ انہیں قوم عاد و سمود کی طرح ہلاک کر دے۔ اے اللہ ان کی ایسی پکڑ فرما جو تیرے غلبے اور اقتدار کے شایان شان ہو۔ سجدہ، پھر تکبیر کہتا ہوا سجدے کے لیے جھکے، اپنے گھٹنے زمین پر ٹیکے اور کھلی ہوئی پیشانی، ناک اور ہتھیلیاں زمین پر رکھے۔ جھکنے کے وقت اللہ اکبر کہے۔ رکوع کے علاوہ کسی موقع پر ہاتھ اٹھا کر تکبیر نہ کہے۔ سب سے پہلے گھٹنے زمین پر ٹکنے چاہیے، بعد میں دونوں ہاتھ زمین پر رکھے جائیں، آخر میں چہرہ اور ناک بھی زمین سے ملنی چاہیے۔ کوہنیوں کو پہلو سے علیحدہ رکھے، عورتیں اپنی کوہنیاں پہلو سے ملا کر رکھیں، پاؤں کی انگلیاں
انگلیاں پھیلائے، عورت ایسا نہ کرے۔ سجدے میں پیٹ کو رانوں سے جدا رکھے اور دونوں رانوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھے۔ عورت پیٹ کو رانوں سے اور ایک ران کو دوسری ران سے ملا کر سجدہ کرے۔ ہاتھوں کو شانوں کے بالمقابل زمین پر رکھے، انگلیوں کو پھیلائے مگر 2 انگلیوں کے درمیان فاصلے کی ضرورت نہیں۔ پھر تمام انگلیوں کو آپس میں ملا لے۔ اگر انگوٹھے کو نہ ملا سکے تو کوئی حرج بھی نہیں۔ اپنے ہاتھ زمین پر اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے، بلکہ کہنیوں کو زمین سے دور رکھے۔ زمین سے ملا کر رکھنے کی ممانعت حدیث میں وارد ہوئی ہے، بخاری و مسلم، جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے، 3 بار سے زیادہ کہنا افضل ہے، مگر یہ اس صورت میں ہے کہ جب تنہا نماز پڑھ رہا ہو۔ اگر امام ہو تو 3 مرتبہ سے زیادہ نہ کہے، پھر اپنا سر تکبیر کہتا ہوا اٹھائے اور اطمینان سے بیٹھ جائے، اس طرح کہ بایاں پاؤں بچھا ہوا ہو اور دایاں کھڑا ہوا ہو۔ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں گھٹنوں سے متصل دونوں رانوں پر پھیلا کر رکھے، نہ انگلیوں کو آپس میں ملانے کا تکلف کرے اور نہ ان میں فاصلہ باقی رکھنے میں مبالغے سے کام لے۔ اس جلسے میں یہ دعا پڑھے۔ اس دعا کا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی واجبرنی وعافنی واعف عنی۔ اے میرے رب، میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم کر، مجھے رزق عطا فرما، مجھے ہدایت دے، میری خستگی کو دور فرما، مجھے عافیت عطا کر اور مجھ سے درگزر فرما۔ اس جلسے کو صلاۃ التسبیح کے علاوہ دیگر نمازوں میں طویل نہ کرنا چاہیے۔ پھر دوسرا سجدہ کرے، دوسرے سجدے کے بعد تھوڑا سا جلسہ استراحت کرے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک مسنون طریقہ یہ ہے کہ سجدے سے سیدھا اٹھ کھڑا ہو، جلسہ استراحت نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدے سے اٹھتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جس روایت میں بیٹھنے کا ذکر ہے وہ بڑھاپے اور ضعف کے زمانے کی ہے۔ ہدایہ باب صفت الصلاۃ جلد 1 صفحہ نمبر 101۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ جلسہ استراحت ہر رکعت میں سجدے کے بعد ہونا چاہیے، پھر ہاتھ کا دباؤ زمین پر ڈال کر اٹھ کھڑا ہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے ہاں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا مستحب ہے، شامی جلد 1 صفحہ نمبر 340۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مگر اٹھنے میں قدم آگے نہ بڑھائے بلکہ اپنی جگہ رکھے۔ سجدے سے اٹھتے وقت تکبیر کو اتنا طول ضرور دے کہ بیٹھنے اور کھڑے ہونے کے درمیانی وقفے میں جاری رہے، یعنی اللہ کی ہو میں بیٹھنے کے وقت ادا ہو۔ اکبر کا کاف زمین سے اٹھتے وقت اور را اس وقت مکمل ہو جب آدھا کھڑا ہو جائے۔ اللہ اکبر اس وقت کہنا شروع کرے جب نصف اٹھ چکا ہو، تاکہ اللہ اکبر کی مکمل ادائیگی حالت انتقال میں ہو، قیام اور سجدے کی حالت میں نہ ہو۔ اس صورت میں تعظیم زیادہ نمایاں ہے۔ دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح ہے۔ دوسری رکعت کے شروع میں تعوذ 2 بار پڑھے، تشہد، پھر دوسری رکعت کے بعد سجدے کے بعد اس طرح بیٹھے جس طرح 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتا ہے، اور پہلا تشہد پڑھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر درود و سلام بھیجے۔ دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھے، انگشت شہادت اٹھا کر اشارہ کرے، لا الہ کہنے کے وقت نہ کرے۔ آخری رکعت میں تشہد اور درود شریف کے بعد دعائے معصورہ پڑھے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مسلم میں حضرت علی کی روایت اور بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے آخری تشہد میں دعا کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہے، اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربع من عذاب جہنم، آخر تک۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آخری تشہد کے سنن و آداب بھی وہی ہیں جو پہلے تشہد کے تھے، البتہ آخری تشہد میں بائیں کولہے پر بیٹھے، کیونکہ اب اس کا ارادہ اٹھنے کا نہیں ہے بلکہ بیٹھنے کا ہے۔ اپنے بائیں پاؤں کو نیچے کی طرف سے نکال کر بچھا دے اور دایاں پاؤں کھڑا کر لے۔ اگر دشوار نہ ہو تو دائیں پاؤں کے انگوٹھے کا سر قبلے کی طرف رکھے، پھر دائیں طرف گردن کو موڑ کر کہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رخ
اتنا پھیر لے کہ دائیں جانب جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کا دایاں رخسار نظر آ جائے، پھر بائیں طرف رخ کر کے سلام کہے اور اس وقت نماز سے باہر ہونے کی نیت کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے وقت دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے فرشتوں اور مسلمانوں کے لیے سلام اور رحمت کی دعا کی نیت کرے۔ سلام کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ لفظ سلام کو تخفیف کے ساتھ ادا کرے، اسے کھینچ کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو داؤد، ترمذی از ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نماز پڑھنے کا یہ طریقہ تنہا شخص کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو اسے بھی آواز سے تکبیرات کہنی چاہیے، مگر آواز صرف اس قدر بلند ہو جسے وہ خود سن سکے۔ امام کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کے ساتھ ساتھ مقتدیوں کی نیت بھی کرے تاکہ نیت کا ثواب مل جائے۔ اگر امام نیت نہیں کرے گا اور کوئی شخص اس کی اقتداء میں نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ دونوں امام اور مقتدی کو جماعت کا ثواب ملے گا۔ امام کو چاہیے کہ وہ نماز کے آغاز کی دعا اور تعوذ آہستہ پڑھے جیسا کہ تنہا نماز میں پڑھتا ہے۔ صبح کو دونوں رکعتوں میں، مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورت بلند آواز سے پڑھے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ امام کو قرأت اور تکبیرات کی جہر میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے اور ضرورت کے مطابق جہر کرنا چاہیے۔ بعض جگہ جہر مفرط کرنا اور بعض جگہ ضرورت سے بھی کم جہر کرنا مذموم و بے اصل ہے۔ رد المختار فصل فی القرأت جلد 1 صفحہ 497 مترجم۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب امام سورہ فاتحہ ختم کر لے تو بلند آواز سے آمین کہے، مقتدی بھی اس کے ساتھ آمین کہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد امام کسی قدر خاموش رہے تاکہ سانس درست ہو جائے اور مقتدی اس وقت سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ مسئلہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو جہر یا سری کسی بھی نماز میں سورہ فاتحہ یا کوئی دوسری سورت نہیں پڑھنی چاہیے۔ رد المختار فصل فی القرأت جلد 1 صفحہ 507۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تاکہ جس وقت قرأت کرے اس وقت سب اس کی قرأت سنیں۔ مقتدی جہری نمازوں میں سورت نہ پڑھیں، لیکن اگر امام کی آواز نہ سن رہے ہوں تب سورت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام رکوع سے اٹھانے کے وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہے، مقتدی بھی یہی کہیں۔ امامت کے آداب میں یہ بھی ہے کہ امام 3 بار سے زیادہ تسبیحات نہ پڑھے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے ہاں پہلے تشہد کے بعد درود کے بعد کچھ الفاظ زائد کرنے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ الرد المختار علی حامش رد المختار جلد 1 صفحہ 694۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پر اکتفا کرے اور اسے طول نہ دے۔ آخری تشہد میں التحیات اور درود کے بعد اس قدر طویل دعا نہ پڑھے کہ ان دونوں کے برابر ہو جائے۔ امام اپنے سلام میں مقتدیوں کی نیت کرتا ہے، مقتدی اس کے جواب کی نیت کریں۔ امام سلام کے بعد اس قدر توقف کرے کہ لوگ سلام سے فارغ ہو جائیں، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے۔ لیکن اگر مردوں کی صفوں کے پیچھے عورتیں ہوں تب قبلہ رو بیٹھے رہنا مناسب ہے تاکہ عورتوں پر نگاہ نہ پڑے۔ جب تک امام نہ اٹھے اس وقت تک مقتدی بھی بیٹھے رہیں۔ امام کے لیے اجازت ہے کہ وہ جدھر چاہے متوجہ ہو کر بیٹھ سکتا ہے، دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی، لیکن دائیں جانب متوجہ ہو کر بیٹھنا میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہوئے امام جمع کا صیغہ استعمال کرے تاکہ دعا میں صرف اپنی تخصیص نہ رہے بلکہ دوسرے لوگ بھی شامل ہو جائیں۔ دعائے قنوت بلند آواز سے پڑھے، مقتدی آمین کہے اور اپنے ہاتھ سینے کے مقابل اٹھائیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک امام اور مقتدی دونوں ارسال کریں، یعنی دونوں ہاتھ نیچے کی جانب چھوڑے رکھیں۔ رد المختار باب الوتر النوافل صفحہ 628۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
دعا کے ختم پر دونوں ہاتھوں کو منہ پر پھیر لیں جیسا کہ ایک حدیث میں وارد ہے، ورنہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ ہاتھ نہ اٹھائے جائیں، جیسا کہ اتحیات کے بعد پڑھی جانے والی دعا میں ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے۔ نماز میں ممنوع امور۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بہت سی باتوں سے منع فرمایا ہے۔ پہلا، دونوں پاؤں جوڑ کر کھڑا ہونا۔ دوسرا، ایک پاؤں پر زور دے کر دوسرے کو گھوڑے کی طرح ترچھا کرنا۔ اول کو صفن اور ثانی کو صفت کہتے ہیں۔ اسی باب کے آغاز میں ہم صفن اور صفت کے بارے میں قرآنی آیات پیش کر چکے ہیں۔ تیسرا، اقعاء۔ پانچواں، لغت، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے لا تقع بین السجدتین۔ مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کان ینہی عن عقبۃ الشیطان۔ حاکم میں حضرت سمرہ کی روایت بھی اسی مضمون کی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لغت میں اقعاء کے معنی یہ ہیں کہ دونوں کولہوں پر بیٹھے اور دونوں گھٹنے کھڑے کر لے اور دونوں ہاتھ زمین پر اس طرح بچھا لے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ محدثین کے مطابق اقعاء اس نشست کو کہتے ہیں جس میں پاؤں کی انگلیوں کے علاوہ کوئی عضو بدن زمین سے متصل نہ ہو۔ چوتھا، صدل۔ ابو داؤد، ترمذی، حاکم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محدثین کے نزدیک صدل کا مطلب یہ ہے کہ کسی چادر وغیرہ میں ہاتھ لپیٹ کر اندر کر لے اور اسی حالت میں رکوع و سجود ادا کرے، ہاتھ باہر نہ نکالے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا جس پر وہ اپنی نمازوں میں عمل کرتے تھے۔ اس سے تشبہ کی وجہ سے منع کیا گیا ہے۔ کرتے اور قمیض کا حکم بھی یہی ہے، یعنی قمیض وغیرہ کے اندر ہاتھ کر کے سجدہ وغیرہ نہ کرنا چاہیے۔ صدل کے ایک معنی یہ ہیں کہ کوئی چادر یا رومال وغیرہ اپنے سر پر ڈال لے اور اس کے دونوں پلو دائیں بائیں لٹکے رہنے دے، یعنی اسے مونڈھوں پر نہ ڈالے، لیکن ہمارے نزدیک صدل کے پہلے معنی بہتر ہیں۔ پانچواں، کف۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے الفاظ ہیں امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نسجد علی سبعۃ اعظم ولا نکفۃ شعرا ولا ثوب۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے معنی یہی ہیں کہ جب سجدے میں جائے اپنا کپڑا پیچھے سے یا آگے سے سمیٹ لے۔ کف بالوں میں بھی ہوتا ہے، یعنی اپنے بالوں کو اس طرح باندھ لے جس طرح عورتیں چونڈا باندھتی ہیں۔ یہ صورت صرف مردوں کے لیے ممنوع ہے۔ حدیث شریف میں ہے امرت ان اسجد علی سبعۃ اعداء ولا اکف شعر ولا ثوب۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں اور بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹوں۔ چنانچہ امام احمد نے کرتے پر لنگی وغیرہ باندھنے سے منع کیا ہے اور اس عمل کو کف میں داخل سمجھا ہے۔ چھٹا، اختصار۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو داؤد، ترمذی، بخاری و مسلم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفقہ علیہ روایت کے الفاظ ہیں نہا ان یصلی الرجل مختصرا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، یعنی پہلو پر ہاتھ رکھنا۔ ساتواں، سلب، یعنی قیام میں پہلوؤں پر اس طرح ہاتھ رکھنا کہ بازو بدن سے علیحدہ رہے۔ آٹھواں، مواصلت۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ رزین نے یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی ہے مگر مجھے نہیں ملی۔ البتہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مواصلت کی جو تفسیر بیان کی ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ غالباً اس کی بنیاد یہ روایت ہوگی ان ثمرہ سبقتان حفظتهما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل فی الصلاة واذا فرغ من قراءة القرآن۔ اور یہ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر والقرۃ اسکاتا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
یعنی وصل کرنا۔ مواصلت کی 5 صورتیں ہیں، ان میں سے 2 کا تعلق امام سے ہے، ایک یہ کہ اللہ اکبر کہنے کے فوراً بعد قرأت شروع کر دے، دوسری یہ کہ قرأت کے فوراً بعد رکوع کی تکبیر کرے۔ 2 کا تعلق مقتدی سے ہے، ایک یہ کہ امام کی تکبیر کے ساتھ اپنی تکبیر ملائے، دوم یہ کہ امام کے سلام کے ساتھ اپنا سلام ملائے، اور ایک صورت کا تعلق امام و مقتدی دونوں سے ہے، اور وہ یہ کہ فرض نماز کے پہلے سلام کو دوسرے سلام کے ساتھ ملا دینا۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں سلاموں کے درمیان کچھ وقفہ ہونا چاہیے۔ 9، پاخانے اور پیشاب کے دباؤ کی حالت میں نماز پڑھنا، حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن ماجہ اور ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى ان يصلي الرجل وهو حاق۔ ابو داود میں ابو ہریرہ کی روایت ہے لا يحل الرجل يوما بالله واليوم الآخر ان يصلي وهو حاق، اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الاخبثان، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ 10، تنگ موزہ پہن کر نماز ادا کرنا، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ رزین نے اس روایت کو ترمذی کی طرف منسوب کیا ہے مگر یہ مجھے نہیں ملی۔ اس طرح کی باتیں خشوع کے معنی ہیں۔ بھوک اور پیاس کی حالت میں نماز پڑھنے کا بھی یہی حکم ہے، چنانچہ ایک روایت میں ہے اذا حضر العشاء وقیمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن عمر و عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ جب رات کا کھانا آ جائے اور نماز کھڑی ہو تو پہلے کھانا کھا لو۔ ہاں اگر نماز کا وقت تنگ ہو یا دل میں صبر کرنے کی طاقت موجود ہو تو پہلے نماز پڑھ لینا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے لا يدخلن احدكم الصلاة وهو مقتب ولا يصلين احدكم وهو غضبان، اور یہ حدیث نہیں ملی۔ تم میں سے کوئی نماز نہ پڑھے اس حالت میں اس کی پیشانی پر شکنے ہوں، تم میں سے کوئی نماز نہ پڑھے اس حالت میں کہ غصے میں ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نماز میں دل حاضر نہ ہو وہ عذاب کی طرف جلد پہنچاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے سبعۃ اشیاء فی الصلاۃ من الشیطان الرعاف والنعاس والوسوسہ والتشاذب والحکاک والالتفات والعبث بالشیء وزاد بعدهم السہو والشک۔ ترمذی کی حدیث ہے جس کو عدی ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ 7 چیزیں نماز میں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں: نکسیر، اونگ، وسوسہ، جمائی، خارش، ادھر ادھر دیکھنا، کسی چیز سے کھیلنا، بعض لوگوں نے بھول اور شک کا بھی اضافہ کیا ہے۔ بعض اکابر سلف کا قول ہے کہ نماز میں 4 چیزیں ظلم ہیں: ادھر ادھر دیکھنا، منہ پر ہاتھ پھیرنا، کنکریوں کا برابر کرنا، یا ایسی جگہ پر نماز پڑھنا کہ چلنے والے سامنے سے گزریں۔ 11واں انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کرنا اور انہیں چٹکانا، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو داود سے ابن ماجہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشبیہ کے سلسلے میں منع کی روایات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احمد ابن حبان اور حاکم میں موجود ہیں، اور انگلیاں چٹکانے کے سلسلے میں ابن ماجہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں لا تفقع اصابعک فی الصلاۃ، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ 13واں ایک ہتھیلی کو دوسرے پر رکھ کر رکوع میں اپنے رانوں کے اندر دے دینا، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اسے تطبیق بھی کہتے ہیں۔ تطبیق سے منع کی روایات بخاری و مسلم میں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کننا نفعلہ فنہینا عنہ وامرنا ان نضع الایدی علی الرکب، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم ایسا کیا کرتے تھے پھر اس سے ہمیں منع کر دیا گیا۔ 14واں سجدے کے وقت زمین پر صفائی کے لیے پھونک مارنا۔
15واں ایک پاؤں کو اٹھا کر ران پر رکھنا۔ 16واں قیام میں دیوار سے تکیہ لگانا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ فرائض اور سنن۔ گزشتہ صفحات میں ہم نے نماز کے جو افعال بیان کیے ہیں ان میں فرائض بھی ہیں اور سنن اور مستحبات بھی۔ راہ آخرت کے سالکین کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان سب کی رعایت کریں۔ ذیل میں ہم ان الفاظ میں فرض اور سنن و مستحبات کی تفصیل الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ نماز میں 12 افعال فرض ہیں۔ پہلا نیت، دوسرا اللہ اکبر کہنا، تیسرا کھڑا ہونا، چوتھا سورہ فاتحہ پڑھنا، پانچواں رکوع میں اس طرح جھکنا کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر ٹک جائیں، چھٹا رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، ساتواں اطمینان و سکون کے ساتھ سجدہ کرنا، آٹھواں سجدے سے سر اٹھا کر سیدھا بیٹھنا، رانوں پر ہاتھ رکھنا واجب نہیں ہے، نواں آخری التحیات کے لیے بیٹھنا، 10واں آخری تشہد میں درود پڑھنا، 12واں پہلا سلام پھیرنا۔ نماز سے نکلنے کی نیت واجب نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک فرض اور واجب میں فرق ہے، چنانچہ حنفی مسلک کے مطابق نماز کے فرائض مندرجہ ذیل ہیں۔ نماز کی نیت کرنا، قیام، قرات یعنی ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیات یا ایک چھوٹی سورت پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قعدہ اخیرہ اپنے ارادے سے نماز ختم کرنا۔ اگر ان میں سے کوئی بھی فرض قصداً یا سہواً رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ مندرجہ ذیل امور نماز میں واجب ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا، فرضوں کی پہلی 2 رکعات میں قرات کرنا، الحمد کو سورت سے پہلے پڑھنا، رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، التحیات پڑھنا، لفظ سلام سے نماز ختم کرنا، ظہر و عصر میں قرات آہستہ کرنا، نماز کے لیے مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اور فجر و جمعہ و عیدین اور تراویح کی سب رکعتوں میں بلند آواز کے ساتھ قرات کرنا، وتر میں دعائے قنوت پڑھنا، عیدین میں 6 تکبیریں زائد کہنا۔ واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھول کر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ اگر قصداً کوئی واجب چھوڑا گیا تو دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی۔ سجدہ سہو سے بھی کام نہیں چلے گا۔ تفصیل کے لیے دیکھیے نور الایضاح صفحہ 71، کبیری صفحہ 356، بحر الرقائق جلد 2 صفحہ 31 وغیرہ۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان افعال کے علاوہ باقی تمام افعال واجب نہیں ہیں بلکہ سنت یا مستحب ہیں۔ افعال میں یہ چار باتیں سنت ہیں۔ پہلا تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا، دوسرا رکوع کی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھانا، تیسرا قوما کی تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانا، چوتھا پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا۔ یہ دونوں فعل رفع یدین کے تابع ہیں۔ کولہوں پر بیٹھنا اور پاؤں بچھانا جلسے کے تابع ہیں۔ سر جھکانا، ادھر ادھر نہ دیکھنا قیام کے تابع ہیں۔ ہم نے اس میں قیام اور جلسہ وغیرہ کی تحسین صورت کا ذکر نہیں کیا ہے، اس لیے کہ یہ فی نفس ہی مقصود نہیں ہے۔ اذکار قرات وغیرہ کی سنتیں یہ ہیں: پہلا ابتدائے نماز کی دعا پڑھنا سبحانک اللہم، دوسرا تعوذ پڑھنا، تیسرا آمین کہنا، یہ سنت موقدہ ہے، چوتھا کسی سورت کی تلاوت کرنا، پانچواں ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا، چھٹا رکوع اور سجدے میں تسبیحات پڑھنا، ساتواں قوما میں سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، آٹھواں پہلا تشہد پڑھنا اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، نواں تشہد کے آخر میں دعا پڑھنا، دسواں دوسرا سلام پھیرنا۔ ان سب امور کو اگرچہ ہم نے سنت میں داخل کیا ہے لیکن ان سب کے درجات الگ الگ ہیں۔ اذکار کی سنتوں میں سے 4 سنتیں ایسی ہیں کہ ان کے فوت ہونے کی صورت میں تدارک کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے، جبکہ افعال کی سنتوں میں سے صرف ایک سنت کی تلافی سجدہ سہو سے ہوتی ہے، یعنی تشہد کے لیے پہلا جلسہ یا جلسہ لوگوں کی نظر میں نماز کی حسن ترتیب اور نظم کے لیے بڑا مؤثر ہے، کیونکہ اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ نماز 4 رکعات پر مشتمل ہے، رفع یدین کے برخلاف، اس لیے کہ رفع یدین کو ترتیب و نظر میں کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے اس کو بعض اور جزء سے تعبیر کیا گیا ہے۔
بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اجزاء کا تدارک سجدہ سہو سے کیا جاتا ہے اور اذکار میں 3 کے علاوہ کوئی ذکر سجدہ سہو کا متقاضی نہیں ہے، اور تینوں ذکر یہ ہیں: پہلا قنوت، دوسرا پہلا تشہد، تیسرا پہلے تشہد میں درود، اور رکوع سجود کی تکبیریں۔ ان کی تسبیحات، قومہ اور جلسہ کے اذکار وغیرہ سجدہ سہو کے متقاضی نہیں ہیں، اس لیے کہ رکوع اور سجدے کی حیت ہی عادت کے خلاف ہے، اور محض ظاہری حیت سے بھی عبادت کے معنی حاصل ہو جاتے ہیں، چاہے تسبیحات اور انتقال کی تکبیرات ہوں یا نہ ہوں۔ لیکن تشہد اول کے لیے بیٹھنا ایک فعل معتاد ہے۔ نماز میں اس فعل کی مشروعیت صرف تشہد کے لیے ہے۔ اگر اس میں تشہد نہ پایا گیا تو عبادت کے معنی بھی نہیں پائے جائیں گے۔ ابتدائے نماز کی دعا اور صورت کا چھوڑنا بھی عبادت کی صورت بدلنے میں مؤثر نہیں ہے، اس لیے کہ قیام اگرچہ فعل معتاد ہے مگر سورہ فاتحہ کے پڑھ لینے سے اس میں عبادت کے معنی پیدا ہو گئے ہیں۔ آخری تشہد میں دعا اور قنوت کا سجدہ سہو سے تدارک بعید معلوم ہوتا ہے، لیکن کیونکہ فجر کی نماز میں بحالت قیام قنوت پڑھنے کے لیے قیام کو طول دینا مشروع ہوا ہے، اس لیے یہ قیام جلسہ استراحت کی طرح ہے۔ چنانچہ اگر قنوت نہ پڑھا جائے تو یہ صرف قیام رہ جائے گا جس میں کوئی واجب ذکر نہیں۔ لمبے قیام کی قید اس لیے لگائی کہ صبح کی نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز اس میں داخل نہ ہو۔ ذکر واجب سے خالی ہونے کی قید اس لیے ہے کہ نماز کے اندر اصل قیام سے احتراز ہو جائے۔ سنتوں میں درجات کا فرق۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ سنتوں اور فرضوں کے درمیان فرض تو سمجھ میں آتا ہے کہ فرض اس عمل کو کہتے ہیں جس کے نہ ہونے سے نماز صحیح نہیں ہوتی، اور سنت کے ترک ہونے سے اصل نماز فوت نہیں ہوتی، یا یہ کہ فرض چھوڑنے پر عذاب ہوتا ہے اور سنت پر نہیں ہوتا، لیکن سنن کے اختلاف اور درجات میں کم و بیش ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی سنت واجب نہیں ہے بلکہ بطور استحباب ہے، اور کسی بھی سنت کے ترک پر عذاب نہیں ہے بلکہ ہر سنت کی ادائیگی پر ثواب ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ عذاب، ثواب اور استحباب میں تمام سنتیں مشترک ہیں مگر ان میں باہمی فرق کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس فرق کی وضاحت کے لیے ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ انسان کو موجود اور مکمل انسان اسی وقت سمجھا جاتا ہے جبکہ اس میں باطنی معنی بھی ہوں اور ظاہری اعضاء بھی۔ باطنی معنی حیات اور روح سے عبارت ہیں۔ ظاہر کے اعضاء و اجزاء معلوم ہی ہیں، پھر ان میں سے بعض اعضاء ایسے ہوتے ہیں جن کے نہ ہونے سے انسان کا وجود باقی نہیں رہتا، مثلا دل، دماغ، جگر وغیرہ ایسے ہیں جن کے نہ ہونے سے انسان تو باقی رہتا ہے لیکن اس کی زندگی کے مقاصد باقی نہیں رہتے۔ وہ اعضاء ہیں مثلا آنکھ، ہاتھ اور زبان وغیرہ۔ کچھ اجزاء وہ ہیں جن کے نہ ہونے سے نہ حیات انسانی میں فرق آتا ہے اور نہ مقاصد حیات میں خلل واقع ہوتا ہے بلکہ انسانی حسن متاثر ہوتا ہے، مثلا بھویں، داڑھی، پلکیں، خوبصورت رنگ وغیرہ۔ کچھ اجزاء ایسے ہیں جن کے نہ ہونے سے اصل جمال تو فوت نہیں ہوتا لیکن حسن کا کمال متاثر ہوتا ہے، مثلا بھووں کا سیدھا ہونا، داڑھی اور پلکوں کے بالوں کا سیاہ ہونا، اعضاء کا متناسب ہونا اور سفید رنگ میں سرخی جھلکنا وغیرہ۔ یہ انسانی جسم کے مختلف درجات ہیں۔ یہی حال عبادت کا ہے۔ عبادت بھی ایک صورت ہے جسے شریعت نے بنایا ہے۔ اس صورت کا حاصل کرنا ہمارے لیے عبادت مقرر ہوا ہے۔ اس صورت کی روح اور باطنی زندگی خشوع، نیت اور حضور قلب اور اخلاص ہے، جیسا کہ ہم آئندہ کہیں اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ ظاہری اجزاء میں رکوع، سجدہ اور قیام وغیرہ فرائض دل، دماغ اور جگر کی طرح ہیں کہ ان کے نہ ہونے سے نماز نہیں ہوتی۔ سنتوں میں رفع یدین کے نہ ہونے سے زندگی باقی رہتی ہے مگر آدمی بد شکل ہو جاتا ہے۔
سنتوں میں رفع یدین ابتدائے نماز کی دعا اور پہلا تشہد ہاتھ پاؤں اور آنکھ کی مثال ہیں۔ ان کے نہ ہونے سے نماز صحیح ہو جاتی ہے، جیسا کہ ان کے اعضاء کے نہ ہونے سے زندگی باقی رہتی ہے، مگر آدمی بد شکل ہو جاتا ہے اور لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح جو شخص نماز میں ان سنتوں کو ادا نہ کرے اور اس کی نماز تو صحیح ہو جائے گی لیکن ناقص رہے گی۔ نماز میں صرف فرائض و واجبات پر اکتفا کرنے کی والے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی شخص کسی بادشاہ کے پاس ہدیے میں لنگڑا لولا یا اندھا کانا غلام پیش کرے۔ مستحبات جو سنتوں سے درجے میں کم ہیں ان اعضاء کی طرح ہیں جو حسن پیدا کرتے ہیں، جیسے بھویں، داڑھی، پلکیں اور خوبصورت رنگ وغیرہ۔ سنتوں کے اذکار ان اعضاء کی طرح ہیں جن سے حسن کی تکمیل ہوتی ہے، جیسے ابرو کا خمدار ہونا، داڑھی کا گول ہونا وغیرہ۔ حاصل یہ ہے کہ نماز بھی ایک تحفہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے آپ شہنشاہ حقیقی کے بارگاہ میں تقرب حاصل کرتے ہیں، جس طرح کوئی شخص دنیاوی بادشاہوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کی خدمت میں غلام پیش کرے، اسی طرح آپ نماز کا تحفہ اس کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ قیامت کے دن خود آپ کو اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ اپنی نماز کو خوبصورت اور بنا سنوار کر پیش کریں یا اس کی صورت بگاڑ کر اور مسخ کر کے بھیجیں۔ نماز خوبصورت ہوگی تو آپ کے حق میں مفید ہوگی اور بدصورت ہوگی تو اس کا ضرر بھی آپ ہی کو پہنچے گا۔ یہ بات کسی بھی طرح مناسب نہیں کہ آپ محض فقہی جزیات پر عبور حاصل کر لیں اور فرائض و سنن کے درمیان فرق معلوم کرنے پر اکتفا کریں اور پھر یہ فیصلہ کریں کہ سنن کا ترک کرنا جائز ہے۔ سنن کا ترک کرنا حقیقت میں جائز ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ اس سے نماز کی قدر و قیمت کس طرح گھٹتی ہے اور اس کا حسن کس قدر متاثر ہوتا ہے۔ سنن ترک کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی حکیم یہ کہہ دے کہ آنکھ کے بغیر انسان کا وجود رہتا ہے۔ حکیم کی یہ بات صحیح ہے، لیکن کیا آنکھ سے محروم شخص کو بادشاہ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کر کے اس کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے؟ بندہ جس نماز کے رکوع و سجود کی تکمیل نہیں کرتا وہ نماز اس کے دشمنوں میں سر فہرست ہوگی اور یہ کہے گی کہ اللہ تجھے ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ اور اس سلسلے میں وہ روایات ملاحظہ کیجیے جو ارکان صلاۃ کی تکمیل کے ذیل میں ہم نے نقل کی ہیں، اس سے آپ کو نماز کی صحیح قدر و قیمت معلوم ہوگی۔ تیسرا باب، نماز کی باطنی شرائط۔ اس باب میں ہم یہ بیان کریں گے کہ نماز کا خشوع و خضوع اور حضور قلب سے کیا تعلق ہے۔ پھر ہم یہ بیان کریں گے کہ باطنی معانی کیا ہیں اور ان کی حدود اور ان کے اسباب اور تدابیر پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ پھر یہ بتلایا جائے گا کہ وہ کون سے امور ہیں جن کا نماز کے تمام ارکان میں پایا جانا ضروری ہے تاکہ وہ نماز زاد آخرت بن سکے اور راہ آخرت کے سالک کے لیے مفید تر ثابت ہو۔ نماز میں خشوع اور حضور قلب کی شرط۔ نماز میں خشوع اور حضور قلب کی شرط ہونے پر بہت سے دلائل ہیں، چنانچہ قرآن پاک میں ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ لفظ امر سے وجوب سمجھ میں آتا ہے، یعنی یہ کہ حضور قلب کا ہونا واجب ہے اور غفلت ذکر کی ضد ہے۔ جو شخص اپنی تمام نماز میں غافل رہا وہ خدا کی یاد کے لیے نماز کا قائم کرنے والا کیسے کہلائے گا؟ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے مت ہو۔ اس میں نہیں کا صیغہ ہے جو بظاہر غفلت کی حرمت پر دلالت کرتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 43، جب تک وہ سمجھو جو کہتے ہو۔ اس میں نشے والے شخص کو نماز سے منع کرنے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ یہ وجہ اس شخص کو بھی شامل ہے جو غفلت کا شکار ہو، وساوس اور دنیاوی تفکرات میں غرق ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما الصلاۃ تمسکنا و تواضع، نماز مسکنت اور تواضع کا نام ہے۔ اس حدیث میں لفظ صلاۃ پر الف لام داخل ہونے کی وجہ سے اور لفظ انما کے داخل ہونے سے حصر ثابت ہو رہا ہے۔ لفظ انما ما بعید کے
اثبات اور غیر کے ابطال کے لیے آتا ہے، یعنی نماز وہی ہے جس میں مسکنت اور تواضع پائی جاتی ہو۔ چنانچہ فقہا نے انما الشفعۃ یما لم یقسم، شفعہ صرف ان چیزوں میں سے ہے جو تقسیم نہ ہوں، میں حصر، اثبات اور نفی مراد لی ہے۔ ایک روایت میں ہے من لم تنہہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر لم یزد من اللہ الا بعد۔ یہ حدیث پہلے باب میں گزر چکی ہے۔ جس شخص کو اس کی نماز برائی اور فواحش سے نہ روکے تو وہ نماز اللہ سے دوری ہی بڑھائے گی۔ ظاہر ہے کہ غفلت میں مبتلا شخص کی نماز ہی بے اثر ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کم من قائم حزہ من صلاۃ تعب والنصب، اور یہ نسائی ابن ماجہ کی حدیث ہے جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ بہت سے کھڑے ہونے والے ایسے ہیں کہ انہیں ان کی نماز سے صرف تعب اور رنج ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس حدیث میں غافلوں کے علاوہ کون مراد ہو سکتے ہیں؟ ایک جگہ فرمایا لیس للعبد من صلاتہ الا ما عقل منہا، بندے کے لیے اس کی نماز میں اسی قدر ہے جس قدر وہ سمجھے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث مرفوع مجھے نہیں ملی، البتہ محمد ابن نصر الروزی نے کتاب الصلاۃ میں عثمان ابی وحرش سے مرسل روایت کی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں تحقیقی بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا بندہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت بخاری و مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور وہ کلام مناجات نہیں ہو سکتا جس میں کلام کرنے والا غافل ہو۔ نماز اور دوسری عبادتیں، اس تحقیق کی تفصیل یہ ہے کہ چند عبادتیں مشروع ہیں، ان میں زکوٰۃ، روزہ اور حج وغیرہ بھی ہیں۔ ان میں صرف نماز ہی ایسی عبادت ہے جو غفلت کے منافی ہے، باقی عبادتوں میں غفلت ہو سکتی ہے اور وہ اصل مقصود کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں۔ چنانچہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اگر انسان اس میں غفلت بھی کرے تو کیا ہے، یہ بجائے خود شہادت کی مخالف اور نفس کے لیے شاق ہے۔ اسی طرح روزہ شر کی قوتوں کو دبانے والا ہے اور اس خواہش نفس کا کلا کما کرنے والا ہے جو دشمن خدا ابلیس لعین کا بندگان خدا کے خلاف زبردست ہتھیار ہے۔ اس لیے یہ ممکن ہے کہ غفلت کے باوجود روزے سے اس کا اصل مقصد حاصل ہو جائے۔ یہی حال حج کا ہے، اس کے افعال سخت اور پر مشقت ہیں۔ حج میں اسی قدر مجاہدہ ہے کہ بندے کی ابتلا و آزمائش اس مجاہدے سے پوری ہو جاتی ہے، چاہے مجاہدے کے ساتھ حضور قلب رہا ہو یا نہ رہا ہو۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں ذکر، تلاوت قرآن، رکوع، سجود اور قیام و قعود کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نماز میں کیا جانے والا ذکر اللہ سے مناجات اور اس سے کلام ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ذکر سے اصل مقصد گفتگو اور خطاب ہی ہے یا محض حروف کی ادائیگی اور آواز نکالنا، اور محض حروف کی ادائیگی کو زبان کے عمل کے آزمائش قرار دیا جائے گا یا نہیں۔ جس طرح روزے میں معدہ اور شرمگاہ کا امتحان ہے کہ کھانے سے اور جنسی خواہش پوری کرنے سے رکنا پڑتا ہے، حج میں بدن کا امتحان ہے کہ راستے کی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، زکوٰۃ میں دل کا امتحان ہے کہ محبوب مال کو دل سے جدا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ذکر سے زبان کا امتحان مقصود نہیں کہ اس سے حروف نکلتے رہیں اور آوازیں خارج ہوتی رہیں، اس لیے کہ غافل آدمی ہذیان کی حالت میں زیادہ زبان چلا سکتا ہے کہ ذکر ایک نطق یعنی ادائیگی ہے، اور یہ نطق اس صورت میں صحیح ہوگا جب آدمی اپنے دل کی بات ظاہر کرے، اور دل کی بات کا اظہار حضور دل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ مثلا اگر دل غافل ہو اور زبان سے یہ الفاظ ادا کرے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھی راہ دکھا، تو اس سے کون سا سوال مقصود ہوگا؟ چنانچہ اگر دعا میں تضرع نہ ہو اور خود دعا مقصد اصلی نہ ہو تو غفلت کے ساتھ زبان کو حرکت دینے میں کیا مشقت ہے؟ خصوصاً عادت پڑنے کے بعد تو دشواری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا،
بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ میں فلاں کا شکریہ ادا کروں گا، اس کی تعریف کروں گا اور اس سے اپنی ایک ضرورت کی درخواست کروں گا، پھر یہ باتیں جن پر اس شخص نے کھائی ہیں نیند کی حالت میں اس کی زبان پر جاری ہوں تو وہ اپنی قسم میں سچا قرار نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر یہ الفاظ اس کی زبان پر اندھیرے میں جاری ہوں اور متعلقہ شخص موجود ہو لیکن بولنے والا شخص اس کی موجودگی سے لا علم ہو تو بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ قسم کھانے والا اپنی قسم میں سچا رہا، اس لیے کہ بولنے والا متعلقہ شخص سے مخاطب نہیں تھا۔ اپنے دل کی بات وہ اس وقت تک نہیں کہہ سکتا جب تک کہ وہ اس کے دل میں حاضر نہ ہو۔ اسی طرح اگر دن کی روشنی میں یہ الفاظ اس کی زبان پر جاری ہوں مگر بولنے والا شخص ان الفاظ سے غافل ہو اور اس کا یہ ارادہ نہ ہو کہ وہ ان الفاظ کے ذریعے شخص کو مخاطب کرے جس کے متعلق اس نے قسم کھائی ہے، تب بھی وہ اپنی قسم میں سچا نہیں سمجھا جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ذکر اور تلاوت سے مقصود حمد و ثنا، تضرع اور دعا ہے اور ان سب اذکار کا مخاطب اللہ ہے۔ اب اگر نماز پڑھنے والے کا دل غافل ہو تو مخاطب سے بھی غافل ہوگا، محض عادت کی وجہ سے اس کی زبان پر حمد و ثنا اور دعا کے الفاظ جاری ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ ایسا شخص نماز کے مقاصد یعنی قلب کی تطہیر، اللہ کے ذکر کی تجدید اور ایمان کے رسوخ سے بہت دور ہوگا۔ یہ قرأت قرآن اور ذکر کا حکم ہے۔ رکوع اور سجود کے متعلق ہم یہ کہیں گے کہ ان دونوں سے مقصود اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے۔ اب اگر وہ شخص غفلت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تعظیم کرتا ہے اور اس کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے، رکوع کرتا ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے فعل سے کسی بت کی تعظیم کرے جو اس کے سامنے رکھا ہوا ہو اور وہ اس سے غافل ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی دیوار کے سامنے سر بسجود ہو جائے جو اس کے سامنے ہو اور وہ اس سے غافل ہو۔ جب نماز میں رکوع اور سجود تعظیم سے خالی ہو گئے تو اب صرف پشت اور سر کی حرکت رہ گئی، اور بذات خود ان دونوں میں اتنی مشقت کہ ان کی بنیاد پر نماز کو امتحان کہا جا سکے اور اسے دین کا رکن قرار دیا جائے، اسے کفر و اسلام کے درمیان مابع الامتیاز سمجھا جائے، تمام عبادات پر اسے فوقیت دی جائے اور اس کے تارک کو قتل کی سزا دی جائے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ نماز کو اتنی بڑی فضیلت محض ظاہری اعمال کی بنیاد پر حاصل ہوگی۔ ہاں، اگر نماز کو مناجات قرار دیا جائے تب تو یہ فضیلت سمجھ میں آتی ہے، اور روزہ، زکوٰۃ اور حج کے مقابلے میں اسے اہمیت دینی پڑتی ہے۔ قربانی کو اللہ تعالیٰ نے نفس کا مجاہدہ قرار دیا ہے کیونکہ اس سے مال میں کمی ہوتی ہے، اور نفس کے لیے مال سے زیادہ محبوب و پسندیدہ چیز کوئی نہیں ہے۔ قربانی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 37۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اس کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس میں تقوی سے وہ صفت مراد ہے جو دل پر غالب ہو اور اس کو اللہ کا حکم ماننے پر آمادہ کرتی ہو۔ جب قربانی کے باب میں یہ صفت مطلوب ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز میں یہ صفت مطلوب نہ ہو، جبکہ نماز قربانی سے افضل ترین عبادت ہے۔ فقہا اور حضور دل کی شرائط۔ اب اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ تم نے حضور دل کو نماز کی صحت کے لیے شرط قرار دیا ہے، حالانکہ فقہا حضور دل کو صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ضروری کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ فقہا کی رائے صحیح نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کتاب العلم میں لکھ چکے ہیں کہ فقہا باطن میں تصرف نہیں کرتے، نہ طریق آخرت میں تصرف کرتے ہیں، اور نہ وہ دل کے احوال سے واقف ہوتے ہیں، بلکہ وہ اعضاء کے ظاہری اعمال و افعال پر حکم لگاتے ہیں۔ ظاہری اعمال قتل کے ساقط ہونے اور حاکم کی سزا سے محفوظ رہنے کے لیے کافی ہیں، لیکن یہ بات کہ حضور دل سے خالی نماز آخرت میں بھی مفید ہوگی یا نہیں، فقہ کے دائرہ اختیار سے باہر کی چیز ہے۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضور قلب کے بغیر
عبادت فقہی نقطہ نظر سے صحیح ہے، چنانچہ بہت سے علماء اس کے قائل ہیں۔ بشر ابن حارث نے ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ سے اور انہوں نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ جو شخص خشوع اختیار نہ کرے اس کی نماز فاسد ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس نماز میں دل حاضر نہ ہو وہ عذاب کی طرف جلد پہنچاتی ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص نماز میں ہو اور جان بوجھ کر یہ پہچانے کہ اس کے دائیں جانب کون ہے اور بائیں جانب کون ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے ان العبد لیصلی الصلاۃ لا یکتب له سدسها ولا عشرها وانما یکتب العبد من صلاته ما اقل منها، اور یہ ابو داود اور نسائی کی حدیث ہے جس کو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے مگر اس کے لیے نماز کا چھٹا حصہ لکھا جاتا ہے اور نہ 10واں حصہ، بلکہ بندے کے لیے اس قدر لکھا جاتا ہے جس قدر وہ سمجھتا ہے۔ یہ بات جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کسی فقیہ سے منقول ہوتی تو اسے مذہب ٹھہرا لیا جاتا، اب اسے بطور دلیل اختیار کرنے میں کیا حرج ہے؟ عبد الواحد ابن زید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ بندے کو اس کی نماز میں اسی قدر ملے گا جس قدر اس نے سمجھا ہوگا۔ انہوں نے حضور دل کے مشروط ہونے کو متفق علیہ قرار دیا ہے۔ یہ اقوال جو حضور قلب کے متعلق علماء اور فقہا سے منقول ہیں بے شمار ہیں، اور حق بات بھی یہی ہے کہ شرعی دلائل کی طرف رجوع کیا جائے۔ احادیث اور آثار صحابہ و تابعین تو بظاہر اسی پر دلالت کرتے ہیں کہ نماز کے لیے حضور قلب شرط ہے، لیکن فتویٰ کے ذریعے انسان کو اسی قدر مکلف کیا جاتا ہے جس قدر کا وہ آسانی سے تحمل کر سکے۔ اس اعتبار سے یہ ممکن نہیں کہ تمام نماز میں حضور دل کی شرط لگائی جائے، اس لیے کہ معدود چند لوگوں کے علاوہ سب اس سے عاجز ہیں، اور جب تمام نماز میں اسے شرط قرار دینا ممکن نہ ہوا تو مجبوراً یہ شرط لگائی گئی کہ ایک ہی لمحہ کے لیے صحیح حضور قلب کا لفظ اس کی نماز پر صادق آئے۔ چنانچہ اس وقت حضور قلب کی شرط لگائی گئی جب وہ تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہو، اور یہی لہجہ اس شرط کے لیے زیادہ مناسب تھا، اس لیے حکم دینے میں اسی قدر حضور قلب پر اکتفا کیا۔ ہمیں اس کی بھی توقع ہے کہ جو شخص اپنی نماز میں اول سے آخر تک غافل رہے اس سے بہتر ہے کہ جو بالکل ہی نماز نہ پڑھے، کیونکہ غافل نے فعل پر اقدام تو کیا ہے، چاہے یہ اقدام غفلت کے ساتھ کیوں نہ ہو، یہ کیسے نہ ہوگا جبکہ وہ نماز نہ پڑھے، جبکہ وہ شخص بھی اپنے عذر اور اپنے فعل کے بقدر ثواب حاصل کر لیتا ہے جو وضو کے بغیر بھول کر نماز پڑھ لے، لیکن اسی توقع کے ساتھ یہ خوف بھی ہے کہ شخص یعنی غفلت میں مبتلا شخص کا انجام تارک صلاۃ کے انجام سے بدتر نہ ہو، کیونکہ یہ شخص بارگاہ ایزی میں حاضر ہے اور خدمت انجام دینے میں سستی کر رہا ہے اور غافلانہ کام کر رہا ہے۔ اس کا جرم اس شخص کے مقابلے میں یقیناً زیادہ ہے جو خدمت ہی نہ کرے اور حاضری سے محروم ہو۔ اب یہاں امید و بیم کی کشمکش ہے، یہ بھی توقع ہے کہ اسے اجر مل جائے، اور یہ بھی خوف ہے کہ خوفناک عذاب میں مبتلا ہو۔ جب صورتحال یہ ہو، خوف و رجا ایک دوسرے کے مقابل ہوں اور معاملہ فی نفسی ہی خطرناک ہو، تو اب تمہیں اختیار ہے، چاہے اختیار کرو چاہے غفلت کا نشان بن جاؤ۔ اس کے باوجود ہم فقہا کی رائے اور ان کے فتویٰ کے خلاف رائے نہیں دے سکتے، اس لیے کہ مفتی اس طرح کا فتویٰ دینے پر مجبور ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی اس پر تنبیہ کر آئے ہیں۔ اب تک اس باب میں جو کچھ ہم نے لکھا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص نماز کے راز، اس کی روح اور اس کی حقیقت سے واقف ہے وہ یہ جان لے کہ غفلت نماز کے لیے مضر ہے، لیکن ہم باب قواعد العقائد میں علم باطن اور علم ظاہر کے فرق کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بھی لکھ آئے ہیں کہ جو اسرار شریعت اللہ کے بعض بندوں پر منکشف ہوتے ہیں بعض اوقات ان کی صراحت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ لوگ عام طور پر ان کے سمجھنے سے عاجز ہیں۔
لہٰذا ہم اسی مختصر گفتگو پر اکتفا کرتے ہیں۔ آخرت کے طالب کے لیے یہ مختصر بھی کافی ہے۔ جو شخص محض جدل کرنے والا ہے، صحیح معنی میں آخرت کا طالب نہیں ہے۔ اس سے اب ہم کلام نہیں کرنا چاہتے۔ اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ حضور قلب نماز کی روح ہے، اور اس کی کم سے کم مقدار یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت دل حاضر ہو۔ اگر تکبیر کے وقت بھی حضور قلب نہ ہوا تو یہ تباہی کی علامت ہے۔ پھر جس قدر قلب حاضر ہوگا اسی قدر روح نماز کے دوسرے اجزاء میں سرایت کرے گی، اور اگر کوئی زندہ شخص ایسا ہے کہ اس میں کوئی حرکت نہیں تو وہ مردے سے بدتر ہے۔ جو شخص اپنی تمام نماز میں غافل رہے، صرف اللہ اکبر کہنے کے وقت حضور قلب ہو، اس کی نماز اسی زندہ مثل مردہ کے مشابہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے غفلت دور کرنے اور حضور دل عطا کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ وہ باطنی اوصاف جو نماز کی زندگی ہیں، ان اوصاف کی تعبیر کے لیے بہت سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، مگر 6 لفظ ایسے ہیں جو ان سب اوصاف کو جامع ہیں۔ ذیل میں ہم ہر لفظ کی وضاحت کرتے ہیں، اسباب و علل بیان کرتے ہیں، اور اس وصف کے حاصل کرنے کی تدابیر ذکر کرتے ہیں۔ پہلا لفظ حضور قلب ہے۔ حضور قلب سے ہماری مراد یہ ہے کہ جس کام میں آدمی مشغول ہے اور جو بات کر رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام اور کوئی بات اس کے دل میں نہ ہو، یعنی دل کو فعل اور قول دونوں کا علم ہو، اور ان دونوں کے علاوہ کسی بھی چیز میں غور و فکر نہ کرتا ہو، چاہے اس کی قوت فکریہ اسے اس کام سے ہٹانے میں مصروف ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہی حضور قلب ہے۔ دوسرا لفظ تفہیم ہے، یعنی کلام کے معنی سمجھنا۔ یہ حضور قلب سے مختلف ایک حقیقت ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل لفظ کے ساتھ حاضر ہوتا ہے لیکن معنی کے ساتھ حاضر نہیں ہوتا۔ فہم سے ہماری مراد یہ ہے کہ دل میں ان الفاظ کے معانی کا بھی علم ہو، لیکن یہ ایسا وصف ہے جس میں لوگوں کے درجات مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ قرآنی آیات اور تسبیحات کے معنی سمجھنے میں تمام لوگوں کا فہم یکساں نہیں ہوتا۔ بہت سے لطیف معانی ایسے ہوتے ہیں جنہیں نمازی نماز کے دوران سمجھ لیتا ہے، حالانکہ کبھی اس کے دل میں ان معانی کا گزر بھی نہ ہوا ہو۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ نماز برائی اور فواحش سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں تلاوت کے دوران ایسے معانی سمجھ میں آتے ہیں اور ایسی باتیں کانوں میں پڑتی ہیں جن سے برائی سے خود بخود رکنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تیسرا لفظ تعظیم ہے۔ یہ حضور قلب اور تفہیم سے مختلف ایک صفت ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنے غلام سے گفتگو کرتا ہے، وہ حضور قلب کے ساتھ اس سے گفتگو کر رہا ہے اور وہ اپنے کلام کے معانی بھی سمجھ رہا ہے، لیکن اس کے دل میں غلام کی تعظیم نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تعظیم حضور دل اور فہم سے الگ کوئی چیز ہے۔ چوتھا لفظ ہیبت ہے۔ یہ تعظیم سے بھی اعلیٰ ایک وصف ہے، کیونکہ ہیبت اس خوف کو کہتے ہیں جس میں تعظیم بھی ہو۔ جو شخص خوفزدہ نہ ہو اسے ہیبت زدہ نہیں کہتے۔ اسی طرح بچھو اور غلام کی بدمزاجی سے خوف کھانے کو ہیبت نہیں کہتے، بلکہ بادشاہوں سے خوف کرنے کو ہیبت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیبت اس خوف کا نام ہے جس میں اجلال اور تعظیم ہو۔ پانچواں لفظ رجا ہے۔ رجا مذکورہ بالا چاروں اوصاف سے الگ ایک وصف ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی بادشاہ کی تعظیم کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے بھی ہیں، لیکن اس سے کسی قسم کی کوئی توقع نہیں رکھتے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز سے اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کی توقع رکھے، گناہ اور اس پر مرتب ہونے والے عذاب سے خوفزدہ رہے۔ چھٹا لفظ حیا ہے۔ یہ لفظ مذکورہ بالا پانچوں اوصاف سے الگ ہے اور ان سب پر ایک امر زائد ہے، کیونکہ حیا کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنی غلطی سے واقف ہو اور اپنے قصور پر متنبہ ہو۔ تعظیم، خوف، رجا وغیرہ میں یہ امکان ہے کہ حیا نہ ہو، لیکن اگر
یعنی اگر کوتاہی کا وہم اور گناہ کے ارتکاب کا خیال نہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ حیا نہ ہوگی۔ اوصاف مذکورہ کے اسباب۔ اب ان مذکورہ اوصاف کے اسباب کی تفصیل سنیے۔ حضور دل کا سبب اس کی ہمت یعنی فکر ہے، اس لیے کہ انسان کا دل اس کے فکر کے تابع ہوا کرتا ہے، چنانچہ جو چیز انسان کو فکر میں مبتلا کرتی ہے وہی دل میں حاضر رہتی ہے۔ یہ ایک فطری امر ہے۔ انسان کا دل اگر نماز میں حاضر نہ ہو تو وہ معطل ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ جس چیز میں اس کا فکر مصروف ہوگا اس کا دل حاضر بھی ہوگا۔ نماز میں حضور دل پیدا کرنے کا اور اس کے علاوہ کوئی ہیلہ نہیں کہ آدمی اپنی ہمت فکر کو نماز کی طرف منتقل کر دے، اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب یہ جان لیا جائے کہ مطلوب نماز سے وابستہ ہے، یعنی اس بات پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا کہ آخرت ہی بہتر اور پائیدار زندگی ہے اور اس زندگی کا ذریعہ نماز ہے۔ پھر اس تصدیق کے ساتھ اگر دنیا کی ناپائیداری کا تصور بھی شامل کر لیا جائے تو ان سب کے مجموعے سے نماز میں حضور قلب کی صفت پیدا ہو جائے گی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جب ہم لوگ دنیاوی بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں جو نہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو ہمارا دل حاضر ہوتا ہے اور ہم وہی بات سوچتے ہیں جو اس موقع کے لیے مناسب ہو۔ اور جب ہم شاہوں کے شاہ سے مناجات کریں جس کے قبضہ قدرت میں ملک اور ملکوت ہے اور جس کے اختیار میں نفع و نقصان ہے، تو ہمارا دل حاضر نہ ہو، اس کا سبب صرف ایمان کا ضعف ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایمان کو مضبوط اور پختہ کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ کسی جگہ ہم اس کا مکمل طریقہ بیان کریں گے۔ تفہیم کا سبب حضور دل کے بعد فکر کو باقی رکھنا اور ذہن کو معانی کے ادراک کی طرف موڑنا ہے۔ اس کی تدبیر وہی ہے جو حضور قلب کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی آدمی کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اپنی فکر پر متوجہ رہے اور ان وسوسوں کے دور کرنے کی کوشش کرے جو اس کے ذہن و فکر کو مشغول کرتے ہیں۔ ان وسوسوں کے ازالے کی تدبیر یہ ہے کہ جو کچھ مواد ان وسوسوں سے متعلق تمہارے پاس ہے اسے اپنے سے دور کر دو، یعنی جن چیزوں سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے کوئی چیز اپنے پاس نہ رکھو جب تک یہ مواد دور نہ ہوگا، وسوسے ختم نہ ہوں گے، کیونکہ انسان جس چیز کو زیادہ چاہتا ہے اس کا ذکر بکثرت کرتا ہے اور وہ چیز اس کے دل پر ہجوم کرتی ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ جو شخص غیر اللہ سے محبت رکھتا ہے اس کی کوئی نماز وسوسوں سے خالی نہیں ہوتی۔ تعظیم ان دونوں حقیقتوں کو جاننے سے پیدا ہوتی ہے۔ اول، اللہ عز و جل کی عظمت اور جلالت کی معرفت۔ یہی معرفت ایمان کی اصل ہے، کیونکہ جو شخص اس کی عظمت کا معتقد نہیں ہوگا اس کا نفس خدا کے سامنے جھکنے سے گریز کرے گا۔ دوم، نفس کی حقارت اور ذلت کی معرفت، اور اس حقیقت کی معرفت کہ نفس بندہ مملوک ہے، عاجز و مسخر ہے۔ ان دونوں حقیقتوں کی معرفت سے نفس میں تواضع، انکساری اور خشوع پیدا ہوتا ہے۔ اسی کو تعظیم بھی کہتے ہیں۔ جب تک کہ نفس کی حقارت اور ذلت کی معرفت کا تقابل خدا تعالی کی عظمت اور جلالت کی معرفت سے نہ ہوگا، تعظیم اور خشوع پیدا نہیں ہوگا۔ ہیبت اور خوف نفس کی حالت کا نام ہے۔ یہ حالت اس حقیقت کی جاننے سے پیدا ہوتی ہے کہ خدا تعالی قادر مطلق ہے، اس کی ہر خواہش اور اس کا ہر ارادہ نافذ ہوتا ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، یعنی اگر وہ تمام اولین و آخرین کو ہلاک کر دے تو اس کے ملک میں سے ایک ذرہ بھی کم نہ ہوگا۔ اس کے ساتھ انبیاء اور اولیاء کی سیرت کا مطالعہ کرے کہ ان پر طرح طرح کے مصائب نازل ہوتے ہیں اور ان کے مقابلے میں دنیا پرست بادشاہ طرح طرح کی راحتیں پاتے ہیں۔ ان امور کا علم آدمی کو جتنا ہوگا خدا تعالی کی ہیبت اور خوف میں اسی قدر اضافہ ہوگا۔ چوتھی جلد کے باب خوف میں ہم اس کے 6 دوسرے اسباب بھی ذکر کریں گے۔ رجا کا سبب یہ ہے کہ آدمی اللہ کے الطاف و کرم سے واقف ہو اور یہ جانے کہ بندوں پر اس کے بے پایاں انعامات ہیں۔ اس کا بھی یقین رکھے کہ نماز پڑھنے پر اس نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اس میں وہ سچا ہے۔ چنانچہ جب وعدے پر یقین ہوگا اور اس کی عنایات سے واقفیت حاصل ہو جائے گی تو رجا پیدا ہوگی۔ حیا کا سبب یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے
کہ میں عبادت میں کوتاہی کرتا ہوں، اللہ کا جو حق مجھ پر ہے اس کی بجا آوری سے عاجز ہوں، اور اسے اپنے نفس کے عیوب، نفس کی آفات اور اخلاص کی کمی، باطن کی خباثت اور نفس کے اس رجحان کے تصور سے تقویت دے کہ وہ جلد حاصل ہو جانے والے عارضی فائدے کی طرف مائل ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی جانے کہ خدا تعالی کی عظمت اور جلالت شان کا تقاضا کیا ہے، اس کا بھی اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالی باطن سے، دل کے خیالات سے، خواہ وہ کتنے ہی مخفی کیوں نہ ہوں، آگاہ ہے۔ جب یہ سب معرفتیں حاصل ہوں گی تو یقیناً ایک حالت پیدا ہوگی جسے حیا کہتے ہیں۔ یہ چند اسباب ہیں جن سے مذکورہ بالا صفات پیدا ہوتی ہیں، چنانچہ جو صفت مطلوب ہو اس کی تدبیر یہ ہے کہ پہلے اس کا سبب پیدا کیا جائے، سبب پایا جائے گا تو صفت خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ ان تمام اسباب کا تعلق ایمان اور یقین سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن معرفتوں کا ہم نے تذکرہ کیا ہے وہ اس قدر یقینی ہو جائیں گی کہ ان میں کسی قسم کا شک یا تردد باقی نہ رہے اور دل و دماغ پر ان کا غلبہ ہو جائے۔ یقین کے معنی یہ ہیں کہ شک باقی نہ رہے اور دل پر مسلط ہو جائے، جیسا کہ کتاب العلم میں یہ بحث گزر چکی ہے۔ جس قدر یقین پختہ ہوتا ہے اسی قدر دل میں خشوع ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت کا مطلب بھی یہی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدثنا نحدثه فإذا حضرت الصلاة كأنه لم يعرفنا ولم نعرقه، اور یہ ازدی کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بات چیت کیا کرتے تھے اور ہم آپ سے بات چیت کیا کرتے تھے، جب نماز کا وقت آ جاتا تو ایسا لگتا گویا نہ ہم آپ کو جانتے ہیں اور نہ آپ ہم کو جانتے ہیں اور نہ ہم آپ کو جانتے ہیں۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، جب تو میرا ذکر کرے تو اپنے ہاتھ جھاڑ لے، یعنی تمام کاموں سے فارغ ہو کر میرا ذکر کر، اور میرے ذکر کے وقت خشوع و خضوع اور اطمینان و سکون سے رہ، اور جب میرا ذکر کرے تو اپنی زبان اپنے دل کے پیچھے کر لے، اور جب میرے سامنے کھڑا ہو تو ذلیل و خوار بندے کی طرح کھڑا ہو اور مجھ سے سچے اور خوفزدہ دل کے ساتھ مناجات کر۔ یہ بھی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اے موسیٰ، اپنی امت کے گناہ گاروں سے کہہ کہ میرا ذکر نہ کریں۔ میں نے اپنے نفس پر یہ قسم کھا رکھی ہے کہ جو شخص میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا، چنانچہ اگر تیری امت کے گناہ گاروں نے میرا ذکر کیا تو میں لعنت کے ساتھ ان کا ذکر کروں گا۔ یہ حال اس گناہ گار کا ہے جو غافل ہو، اگر غفلت و معصیت دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تب کیا حال ہوگا۔ جن امور پر ہم نے گزشتہ صفحات میں روشنی ڈالی ہے ان کے مختلف ہونے سے انسانوں کی بھی کئی قسمیں ہو گئیں۔ کچھ لوگ ایسے غافل ہوتے ہیں کہ تمام نمازیں پڑھتے ہیں مگر انہیں ایک لمحے کے لیے بھی حضور قلب میسر نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی ان کا دل غائب نہیں ہوتا، بلکہ بعض مرتبہ فکر کو اس طرح نماز میں مشغول کرتے ہیں کہ کوئی بھی واقعہ پیش آ جائے انہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ چنانچہ مسلم بن یسار کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ انہیں مسجد کے ستون گرنے اور لوگوں کے جمع ہونے کی خبر نہیں ہوئی۔ بعض اکابر مدتوں نماز باجماعت میں حاضر ہوئے لیکن کبھی نہ پہچانا کہ ان کے دائیں جانب کون ہے اور بائیں جانب کون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اضطراب قلب کی آواز 2 میل سے سنائی دیا کرتی تھی۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ نماز کے وقت ان کے چہرے زرد ہو جاتے تھے اور اعضاء میں لرزش پیدا ہو جاتی تھی، اور ایسا ہونا تعجب خیز نہیں۔ دنیا دار بادشاہوں کے خوف سے لوگ لرزنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ دنیا پرست لوگ عاجز و ضعیف ہیں۔ جو کچھ ان سے حاصل ہوتا ہے وہ بھی اتنا ہی معمولی اور حقیر ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بادشاہ یا وزیر کی خدمت میں پہنچتا ہے اور اپنے مقدمے کے متعلق بات چیت کر کے چلا آتا ہے۔ اپنے تفکرات کی وجہ سے اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ بادشاہ یا وزیر کا لباس کیا تھا یا اس کے ارد گرد کون لوگ تھے۔ چنانچہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق ہی اجر و ثواب ملے گا، اس لیے نماز میں ہر ایک کا حصہ اسی قدر ہوگا جس قدر اس نے خوف و خشوع اختیار کیا ہوگا اور تعظیم کی ہوگی۔
اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے، ظاہری اعضاء کی حرکات پر نظر نہیں ڈالتا۔ اسی لیے بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ قیامت میں لوگ اس صورت پر اٹھیں گے جو صورت ان کی نمازوں میں ہوگی، یعنی نمازوں میں جس قدر اطمینان اور سکون ہوگا اسی قدر اطمینان اور سکون انہیں قیامت کے دن حاصل ہوگا۔ جس قدر لذت وہ اپنی نمازوں سے حاصل کریں گے اسی قدر لذت انہیں قیامت کے دن ملے گی۔ حقیقت میں انہوں نے صحیح کہا، ہر شخص اس حالت پر اٹھایا جائے گا جس حالت پر وہ مرا ہے، اور اس حالت پر مرے گا جس پر وہ زندہ رہا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس سلسلے میں دل کے احوال کی رعایت ہوگی، جس میں ظاہر کے احوال کا لحاظ نہیں ہوگا۔ دلوں کے اوصاف سے دارالآخرت میں صورتیں ڈھالی جائیں گی، اور نجات ابدی کا مستحق صرف وہ شخص ہوگا جو بارگاہ خداوندی میں قلب سلیم لے کر حاضر ہوگا۔ ہم اللہ کے اس لطف و کرم کے طفیل حسن توفیق کے خواہاں ہیں۔